الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بات چل رہی تھی دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں۔ دین اسلام کا ایک اہم حصہ حقوق سے متعلق ہے۔ دین اسلام کا تعلیمات میں سے تعلیمات کا ایک حصہ، ایک پارٹ حقوق سے متعلق ہے، جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جیسے کہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حق، میاں بیوی کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق وغیرہ۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق، سماج، سوسائٹی اور معاشرے کا حقوق۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تمام حقوق کو ادا کرے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کی حق کو نہ مارے۔ اسی طرح سے اسلام تمام معاملات میں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا معاملات ہو، عدل و انصاف کرنے کا حق دیتا ہے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف پر سختی سے قائم رہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک چیز میں، ہر ایک معاملات میں، ہر طرح کی چیزوں میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں، عدل و انصاف کو زیادہ ترجیح دیں اور کسی کے اوپر کسی بھی چیز کو لے کے ظلم و زیادتی سے بچیں۔ اسی طرح سے اسلام رزق کے حصول کے لیے، اسلام روزی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، لہٰذا تم اس کے اطراف میں چلو، اس کے اوپر چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، الی آخر، کہ کسی شخص نے کبھی اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، کسی شخص نے کبھی اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام باوجود بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال روزی کی تلاش میں رہیں اور اسی کے لیے تلاش و جستجو کریں۔ اسی طرح سے اسلام حلال کمانے کا حکم دیتا اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے روکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ میں بالباطل یعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے، جیسے کہ چوری کرنا، کسی کا مال کو ہڑپ لینا، غصب کر لینا، خرید و فروخت میں دھوکہ اور فریب کرنا، اسی طرح سے ڈاکہ زنی کرنا، اسی طرح سے سودی لین دین کرنا، اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، اور اسی طرح سے جوئے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ بھی۔ اسی طرح سے اسلام جہاں مال کمانے کے حصول متعین کرتا ہے، مال کمانے کا جو حد ہے وہ مقرر کرتا ہے، وہاں اسے خرچ کرنے کے قواعد و ضوابط سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیں، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دیں، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن جائیں گے۔ یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے اور بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، معتدل انداز میں، میڈیم حساب سے، جس حساب سے جیسا خرچ کرنا چاہیے اسی طرح سے کرنا، یعنی نہ تو کنجوسی کریں اور نہ ہی فضول خرچی کریں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
عباد الرحمن کی ایک صفت یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں جو نیک بندے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میڈیم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں فضول خرچی سے بچائیں اور بخیلی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہمیں اسلامی تعلیمات کے ہر ایک پہلو کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔